الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني ضعيف فقو في رغاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي وإني ذليل فأعزني وإني فقير فارزقني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی اس بابرکت ساعات میں گزشتہ 2 جمعوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت دعا کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالی سے بہت عجیب انداز میں مناجات کی ہے، اور آپ کا یہ مناجات کرنا در حقیقت ہمیں مناجات کا سکھانا ہے، دعا کا طریقہ تعلیم کرنا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالی سے مانگے تو اسے کس طرح سے مانگنا چاہیے۔ ایک وہ دعا ہے کہ جسے ہم دعا کہتے ہیں، جس میں دعا کی صورت تو ہوتی ہے لیکن اس میں دعا کی حقیقت موجود نہیں ہوتی، اور ایک وہ دعا ہے جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی، کہ جس میں دعا کی صورت کے ساتھ دعا کی حقیقت بھی موجود ہے۔ آپ نے ہمیں مانگنا سکھایا کہ اللہ سے مانگنا کس طرح سے چاہیے، اور پھر اس دعا کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بریدہ، جس کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، کون ارادہ فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما لیں پھر ساری دنیا مل کر بھی اس سے وہ خیر نہیں چھین سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ ایسے کام کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہو، اور جب اللہ کی رضا اسے حاصل ہوگی تو اللہ اس بندے کے حق میں خیر کا ارادہ فرمائیں گے، اور خیر اپنے معنی کے اندر بڑی وسعت رکھتی ہے۔ خیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہر شر کو، ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے، کیونکہ اللہ اس پر قادر ہے۔ اور خیر کے معنی یہ ہے کہ اللہ اسے ہر نیکی اور طاعت کی توفیق عطا فرمائیں گے، کیونکہ توفیقات اللہ کی جانب سے ملتی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے خیر کی توفیقات عطا فرماتا ہے، نیکی کی توفیقات عطا فرماتا ہے۔ تو عجیب یہ دعا فرمائی کہ تعلیم فرمائی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو کہ اے بریدہ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ کلمات سکھا دیتے ہیں۔ یہ جو کلمات میں نے ابھی ابتدا میں پڑھے، اللہم انی ضعیف فقو فی رغاک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتہا رضائی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فارزقنی۔ عجیب یہ کلمات ہیں، اور عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اور اس پر گزشتہ 2 جمعے سے بات چل رہی ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کیا درجہ اور مقام ہے کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگنے میں کیسے عجز و انکسار کو اختیار کرتے ہیں کہ پہلی بات یہی عرض کرتے ہیں اللہم انی ضعیف فقو فی رغاک ضعفی، یا اللہ میں ضعیف ہوں، یا اللہ میں کمزور ہوں۔ یعنی پہلی چیز اپنی کمزوری کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنے کو طاقتور سمجھتا ہے، ہم میں سے کوئی اپنے کو زور آور سمجھتا ہے، تو وہ کسی دھوکے کے اندر مبتلا ہے۔ انسان تو بہت کمزور ہے، بہت ضعیف ہے، وہ کیسے طاقتور ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی طاقتور سمجھ رہا ہے وہ دھوکے کے اندر مبتلا ہے، کیونکہ اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ کی جو قوت ہے، اس پر اس کی نظر نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طاقت اور قوت پر اس کی نظر ہوتی، اللہ کے کارساز ہونے پر اس کی نظر ہوتی، تو کبھی اس کے ذہن میں یہ بات نہ آتی کہ میں طاقتور ہوں، میں قوی ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر یہ اپنے کو قوی کہہ رہا ہے، طاقتور کہہ رہا ہے، تو اللہ کے کارساز ہونے پر، اس کے قوی ہونے پر اس کی نظر نہیں ہے، یہ دھوکے کے اندر مبتلا ہے۔ اس دھوکے سے باہر نکلنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دھوکے سے باہر نکال رہے ہیں، اور اپنی کمزوری اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے قوت کا سوال کر رہے ہیں۔
لیکن کون سی قوت کا سوال کر رہے ہیں؟ اللہم انی ضعیف فقوی فی رغاک ضعفی، ایسی قوت کا سوال کہ جس میں اللہ تعالی کی رضا شامل ہو، یعنی یا اللہ وہ قوت مجھے عطا فرمائیے، میرے ضعف کو، میری کمزوری کو اس قوت سے بدل دیجئے کہ جس سے میں آپ کی رضا کو حاصل کروں۔ ایسا نہ ہو کہ قوت آئے، طاقت آئے اور انسان اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، تو پھر ایسی قوت کس کام کی ہے جو اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ قوت چاہیے اور کمزوری کو دور کرنا بھی چاہتا ہوں اور اس کا آپ سے سوال بھی کر رہا ہوں، لیکن وہ ایسی قوت میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کی رضا کے اندر استعمال ہو، آپ کی مرضیات کے اندر استعمال ہو۔ اور پھر آگے فرمایا بخذ الی الخیر بناصیتی، عجیب بات ہے کہ یا اللہ مجھے کشا کشا خیر کی طرف لے جائیے، آہستہ آہستہ مجھے خیر کی طرف لے جائیے۔ پتہ چلا کہ خیر کی طرف جو انسان کا سفر ہے وہ بھی اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، اپنے چاہنے سے نہیں ہوتا، اور اللہ جسے چاہتا ہے خیر کا سفر طے کرا دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور اسی مکہ مکرمہ میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، اور اسی مکہ مکرمہ میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی۔ لیکن اللہ نے خیر کا جو فیصلہ فرمایا ابو بکر کے حق میں فرمایا، عمر کے حق میں فرمایا، عثمان اور علی کے حق میں فرمایا، اور ابو جہل اور ابو لہب محروم رہ گئے۔ تو پتہ چلا کہ خیر کی طاقت اگر کسی کے پاس ہے اور خیر کی طرف کوئی انسان کو لے جانے والی اگر ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے کسی انسان سے خیر اور بھلائی کی توقع نہیں لگانی چاہیے، بلکہ خیر اور بھلائی کا سوال ہمیشہ اپنے اللہ سے کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم خیر کے محتاج ہیں، تو ہمیں خیر کی طرف لے جا، اور یا اللہ تو ہمیں شر سے بچا لے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ اور پھر اگلی بات فرمائی وَجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَہَا رِضَائِي، کہ میری پسند کا جو منتہا ہے، میری رضامندی کی جو انتہا ہے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ کیا دنیا ہونی چاہیے؟ وہ کیا مال ہونا چاہیے؟ وہ دنیا کی کوئی اور چیز ہونی چاہیے؟ نہیں، فرماتے ہیں کہ اسلام کو میری پسند کا منتہا بنا دیجیے۔ وَجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَہَا رِضَائِي، کہ اسلام کو میری پسند کا ایسا منتہا بنا دیجئے کہ میں ہر حال میں اس سے راضی رہوں اور اس کے ذریعے سے یا اللہ تیری رضا کو حاصل کروں، یعنی میری زندگی اسلام کے دائرے کے اندر گزرے، اسلام کی چھتری تلے میری زندگی گزرے، اس دائرے سے میں باہر نہ نکلوں، کیونکہ اگر اسلام کے دائرے سے باہر نکل گیا تو بھائی اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے، پھر اس سے بڑھ کے کون محروم ہو سکتا ہے؟ تو عجیب جامع یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں اس بات کا سوال بھی کیا کہ میری پسند کا جو منتہا ہے وہ دنیا نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی مال و دولت نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی منصب نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی بڑا مکان اور بڑا کاروبار نہیں ہونا چاہیے، میری پسند کا جو منتہا ہے یا اللہ تو اسلام کو بنا دے کہ اسلام کے تابع میں اپنی زندگی کو گزاروں۔ آج اگر ہم اپنی پسند کا جائزہ لیں، نہ معلوم کس کس کے اندر کیا کیا پسند بھری ہوئی ہے، کوئی کسی چیز کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی چیز کو پسند کرتا ہے، لیکن کبھی اس بات کا تصور نہیں آتا کہ ہماری پسندیدہ چیز کیا ہونی چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح اور شام یہ کلمات پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہوا۔ فرمایا کہ قبر میں جب منکر نکیر اس سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، اس کے لیے اس کی برکت سے سوالوں کا جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی اور اسلام کے دین ہونے پر راضی کہ اسلام میرا دین ہے، اس پر میں راضی ہوں۔
تو ہمیں اپنی پسند کا معیار ذرا جانچنا چاہیے کہ ہماری پسند کا معیار کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری پسند میں کوئی دنیا بسی ہوئی ہو، دنیا کی چاہتیں بسی ہوئی ہوں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی تعلیم فرما رہے ہیں کہ ہماری پسند کا منتہا اگر کوئی ہونا چاہیے وہ اسلام ہونا چاہیے، اور اس کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ زندگی اسلام کے تابع گزرے. اور جس کی زندگی اسلام کے تابع گزر رہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی پسند کا جو منتہا ہے وہ اسلام ہے، کہ یہ سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کو چاہتا ہے تو یہ اسلام کو چاہتا ہے. اور اسلام ہی ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ بھی پسند کرتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. تو اللہ کی بھی یہی پسند ہے اور اس بندے کی بھی یہی پسند ہے، اور یہی ہمارے لیے معیار بھی ہے. پھر آگے دو باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. فرمایا وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي وَإِنِّي فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي. یا اللہ میں ذلیل ہوں، مجھے عزت دے دیجئے، اور میں محتاج ہوں، مجھے رزق دے دیجئے. اور آج دنیا میں انسان ان دو چیزوں کا بڑا طالب ہے، عزت کا بھی طالب ہے اور رزق کا بھی طالب ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت حاصل ہو، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ رزق کے معاملے میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اسی چیز کا سوال کر رہے ہیں، لیکن عجیب انداز مبارک ہے. وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي، کہ عزت کے سوال کرنے سے پہلے اپنی ذلت کا اقرار فرما رہے ہیں کہ اللہ میں ذلیل ہوں، میں کمتر ہوں، لیکن عزت میں آپ سے مانگتا ہوں. عزت کی چاہت تو ہے، لیکن عزت کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ یاد رکھیے کہ عزت کسی انسان کی قبضہ قدرت میں نہیں ہے، عزت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ سارے خیر کے جو خزانے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں. تو عزت کا جو سوال ہے وہ اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس عزت کے سوال سے پہلے جو اہم بات ہے وہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ پہلے اپنی ذلت کا اقرار تو کرو، پہلے اپنے کمتر ہونے کا اقرار تو کرو، پہلے اپنے حقیر ہونے کا اقرار تو کرو. اور اگر تمہارے ذہن کے اندر ایک خود ساختہ عزت کا کوئی معیار ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت عزت والا، میں بہت احترام والا، تو یاد رکھیے کہ وہ اپنی نظر میں تو عزت والا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں عزت والا نہیں ہو سکتا. اللہ کی نظر میں عزت حاصل کرنے کا معیار بتا دیا کہ پہلے اللہ کے سامنے اپنے ذلت کو پیش کرو، اپنی خواری کو اللہ کے سامنے پیش کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے عزت کا سوال کرو، پھر اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا. اور پھر جو اللہ کی جانب سے عزت ملتی ہے، اللہ کی جانب سے جو احترام ملتا ہے، یاد رکھیے پھر اس عزت اور احترام کو کوئی چھین نہیں سکتا، وہ خدا داد ہوتا ہے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن اللہ اپنے پیاروں کو وہ عزت اور وہ احترام عطا کرتا ہے. اسی لیے اللہ اپنے ان پیارے بندوں کی پہچان بیان کرتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ وہ رحمان کے بندے کیسے ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو زمین پر وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ہون کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی انکساری کے ساتھ وہ زمین پر چلتے ہیں. ان کے اندر کوئی بڑائی نہیں ہوتی، ان کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، وہ جھک کر اس زمین کے اوپر چلتے ہیں. اور وہ کس وجہ سے جھک کر چلتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عظمت کا استحضار ان کے دل میں ہوتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے سمجھایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ ایک وائسرائے ہے اس زمانے میں جب انگریز کی حکومت تھی، تو اس پورے بر صغیر کے اوپر جو حکمران تھا وہ وائسرائے کہلاتا تھا. تو ایک وائسرائے کی عزت اور احترام ہے، ایک اس کا مرتبہ ہے، اور کسی درجے میں ایک کانسٹیبل اور پولیس والے کی بھی عزت اور احترام ہے. لیکن
اگر وہ کانسٹیبل، وہ پولیس والا وائسرائے کے سامنے ہو اور وائسرائے کے سامنے کوئی شخص اس سے یہ کہنے لگے کہ جناب آپ ہی تو سب کچھ ہیں، اس سپاہی سے کہنے لگے آپ ہی تو سب کچھ ہیں، تو آپ خود بتائیے کہ وائسرائے کے سامنے جب وہ سپاہی کھڑا ہوگا اپنے کو کچھ سمجھے گا؟ اپنے کو یہی سمجھے گا میں تو بے حقیقت ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں، اور ساری حکومت کا اگر اختیار ہے وہ وائسرائے کے پاس ہے، اس کے سامنے میری کیا حیثیت ہے؟ اور یہ شخص میری تعریف کیوں کر رہا ہے؟ اسے تو وائسرائے کی تعریف کرنی چاہیے، یہ میری تعریف کیوں کر رہا ہے؟ اور پھر اس مثال کے بعد مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج اگر ہم میں سے کوئی اپنی تعریف کا خواہاں ہوتا ہے، آج ہوتا یہی ہے کہ انسان کچھ کرنے کے بعد اس کی تعریف چاہتا ہے کہ جی میرے کام کی تعریف کی جائے، مجھے اچھا کہا جائے، مجھے بڑا بنایا جائے، مجھے عزت اور احترام دیا جائے، یہ چاہتا ہے۔ چلو چاہت کی تو کوئی بات نہیں، چاہت ہو سکتی ہے، لیکن اگر کبھی اس کی چاہت کے خلاف ہو جائے، اسے کوئی بڑا مرتبہ اور رتبہ نہ دے، اس کی بات کو اہمیت نہ دے، اس کے کام کی تعریف نہ کرے، اسے برا لگنے لگے، وہ لوگوں سے ناراض ہو جائے کہ جی میرے کام کی تعریف کیوں نہیں کی، مجھے عزت اور احترام کیوں نہیں دیا، تو یاد رکھیے کہ یہ علامت تکبر اور بڑائی کی ہے۔ یہ برا لگنا یہ علامت ہے تکبر اور بڑائی کی، اور اس کا سبب یہ بیان کیا بزرگوں نے کہ اگر اللہ کی عظمت اور بڑائی اس کے پیش نظر ہوتی، جیسے وہ سپاہی وائسرائے کے سامنے اپنے کو بے حقیقت سمجھتا ہے، ایک ذرہ بے مقدار سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، اصل طاقت تو وائسرائے کے پاس ہے، اصل عزت تو وائسرائے کی ہے، تو ایسے ہی اگر انسان اللہ کی عظمت کا استحضار کرتا، اس کی کبریائی کا استحضار کرتا، پھر اپنے کو بے حقیقت سمجھتا، پھر اپنے کو عزت والا نہ سمجھتا، پھر وہ یہی سوچتا کہ عزت والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو ہر قسم کی خامی سے مبرہ ہے، اور انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، پھر یہ عزت والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر اسے عزت مل سکتی ہے وہ اللہ کے چاہنے سے مل سکتی ہے، اس کی اپنی چاہت سے نہیں مل سکتی۔ تو یہ جو انسان کو برا لگتا ہے کہ جی مجھے سلام نہیں کیا، مجھے پوچھا نہیں، تو یہ انسان خود ساختہ عزت کا طالب ہے، اور یاد رکھیے خود ساختہ چاہتوں پر عزتیں نہیں ملا کرتی، عزت تو اللہ کے چاہنے سے ملتی ہے، اور اللہ کے چاہنے سے کب عزت ملتی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹا دیتا ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اور تواضع کو اختیار کرتا ہے، کس کے لیے؟ للہ فرمایا، من تواضع للہ، نفس کے لیے نہیں، خلق کے لیے نہیں، لوگوں میں بڑا بننے کے لیے نہیں کہ لوگ میری تواضع کی تعریف کریں کہ جی بڑا متواضع ہے، یہ تو تکبر ہے۔ کوئی اس نیت سے تواضع کو اختیار کرے؟ اللہ کے لیے جو اپنے کو مٹاتا ہے، اور اس مٹنے کی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس مٹے ہوئے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں مٹا ہوا ہوں، میرے اندر تواضع ہے۔ جیسے سونے والا جب سوتا ہے اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں سویا ہوا ہوں، اگر سونے والے کو یہ پتہ ہو کہ میں سویا ہوا ہوں، پھر اس کی نیند جو ہے وہ خام ہے، وہ پختہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو مٹا ہوا ہے، جس نے اللہ کے لیے اپنے کو مٹا دیا، عاجزی کو اختیار کر لیا، انکساری کو اختیار کر لیا، پھر اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں مٹا ہوا ہوں، پھر کسی کے برا کہنے کا اسے برا نہیں لگتا، کسی کی بات اسے بری نہیں لگتی، بلکہ اگر کوئی برا کہتا بھی ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں جتنا یہ مجھے برا کہہ رہا ہے۔ ہمارے اکابر میں سے ہوئے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، اپنے زمانے کے ابو حنیفہ تھے۔ آخر زمانے میں حضرت کی بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی کہ خطوط کو پڑھ نہیں سکتے تھے، جواب لکھوا نہیں سکتے تھے۔ خطوط آتے تھے، لوگوں کے اصلاحی خطوط آتے تھے، خادم پڑھ پڑھ کر سناتا تھا، اور حضرت اس پہ جواب ارشاد فرماتے تھے، اور وہ جوابات تحریر کیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نے محسوس کیا کہ خادم
جو خطوط پڑھ کے سنا رہا ہے، کچھ خط پڑھ کے سناتا ہے، کچھ الگ رکھتا جاتا ہے، کچھ خط نہیں سنا رہا۔ حضرت نے سوال کیا کہ بھائی بعض خط تم نہیں سنا رہے، الگ کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیوں نہیں سناتے؟ تو کہا کہ حضرت یہ سنانے کے نہیں ہے، کیونکہ بہت سے یہ تو دنیا کے اندر اصول ہے کہ اللہ والوں کے اگر چاہنے والے ہوتے ہیں تو مخالف بھی ہوتے ہیں، اچھا کہنے والے ہوتے ہیں تو برا کہنے والے بھی ہوتے ہیں، حاسدین بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، جب انبیاء سے حسد کرنے والے، صحابہ سے حسد کرنے والے دنیا میں موجود ہیں تو اولیاء سے حسد کیوں نہ ہوگا؟ کیونکہ یہ تو سنت صحابہ بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے اور سنت سید الانبیاء بھی ہے کہ جو حق پر ہوگا اس کے مخالفین بھی ہوں گے۔ تو پوچھا کہ یہ خطوط کیوں نہیں سناتے؟ کہنے لگا کہ حضرت یہ خطوط سنانے کے نہیں ہیں، یعنی مخالفین کی جانب سے ہیں، اس میں کچھ ایسی ویسی باتیں، الٹی سیدھی باتیں، کچھ گالیاں، کچھ بری باتیں لکھی ہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا اب یہ ہے حقیقت کا استحضار، اللہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ حضرت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے خطوط میں میری تعریف لکھی ہے، مجھے سیدی، مرشدی، سندی، قبلہ، کعبہ، معظم، مکرم لکھا ہے، تو یہ بھی میری حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے خطوط میں مجھے گالیاں لکھی ہیں، برا لکھا ہے، یہ بھی میری حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنا انہوں نے برا لکھا ہے میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں، لیکن اللہ نے ستاریت کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ یہ تھے ہمارے اکابر کہ اللہ کی ستاریت کی چادر سے جو ہے وہ میرے عیوب چھپے ہوئے ہیں۔ اب بتائیے کہ جو شخص اپنے کو اللہ کی مخلوق میں سب سے کمتر سمجھ رہا ہے، سب سے گھٹیا سمجھ رہا ہے، اللہ اس کو کتنی عزت اور احترام دے رہا ہے کہ آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن آج ان کا فیض دنیا کے اندر جاری ہے اور قیامت تک وہ جاری رہے گا۔ ان کا علمی فیض بھی جاری ہے، ان کا روحانی فیض بھی جاری ہے اور وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ نے کتنی عزت اور احترام عطا کیا، لیکن وہ عزت اور احترام کب ملتا ہے؟ وہ عزت اور احترام جب ملتا ہے کہ جب آدمی اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے۔ اور مٹنے کی مثال میں نے عرض کر دی کہ جو اپنے کو مٹاتا ہے، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتا ہے، پھر اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں مٹا ہوا ہوں، میں نے تواضع کو اختیار کیا ہے، میں نے عاجزی کو اختیار کیا ہے، پھر اسے اتنا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کی حیات طیبہ سے سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے وہ آپ کے حسن اخلاق ہیں۔ آپ کے حسن اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، اور آپ کے اخلاق میں جو سب سے بڑا خلق عظیم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے، آپ کی عاجزی ہے، آپ کی انکساری ہے۔ آج بہت سی سنتیں تو ہم یاد کر لیتے ہیں، لیکن کبھی اس سنت کو یاد نہیں کیا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کو اختیار کیا، ہمیں بھی تواضع کو اختیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی عاجزی کو اختیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ کی مخلوق سے درگزر کرنا چاہیے، ہمیں بھی بڑائی کے بت کو اندر سے پاش پاش کر دینا چاہیے۔ آج جس کو دیکھو ایک بڑائی کا بت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اس دل کو جو ہے، جو دل بیت اللہ ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس دل کو اس بڑائی کے بت کی وجہ سے صنم کدہ بنا رکھا ہے۔ یہ تکبر اور بڑائی یہ بھی تو ایک بت ہے۔ جیسے بیت اللہ کے اندر مشرکین نے 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، تو اسی طرح سے بعض لوگ بت کی پوجا تو نہیں کرتے لیکن اپنے انا کے پجاری ہوتے ہیں، اپنی انا کو پوج رہے ہوتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ ان کی زندگی کے اندر تلخیاں ہوتی ہیں۔ معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا کہ جو اپنی انا کے پجاری ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا کوئی عزت اور احترام نہیں ہوتا، کیونکہ بات بات پر ان کے اندر میں ہوتی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، میں یہ چاہتا تھا، میں یہ چاہتا تھا۔ ارے بھائی تیرے چاہنے سے کیا ہوگا، چاہت تو میرے رب کی ہوگی، تیری چاہت کیسے چل سکتی ہے، تیرے چاہنے سے کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر تو بھی کچھ چاہتا ہے اس رب سے مانگ، وہ رب ساری کائنات کو دیتا ہے، وہ تجھے بھی دے گا، لیکن پہلے عاجزی کو اختیار کر، اپنے کو مٹا کے اللہ کے سامنے پیش کر۔ یہی وجہ ہے کہ گھر گھر کے اندر تلخیاں ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ اس انا کی وجہ سے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں بنتی،
باپ اور بیٹے کے درمیان نہیں بنتی، اولاد اور والدین کے درمیان فساد، میاں اور بیوی کے درمیان فساد، آج گھر گھر کی یہ کہانی ہے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے کہ ہر آدمی انا کا پجاری بنا ہوا ہے، کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے بھائی اگر کوئی غلطی ہو گئی بیوی سے معذرت کر لو۔ آج سمجھتے جی اگر ہم نے معذرت کر لی، ہم تو مرد ہیں، سردار ہیں، تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہم تو چھوٹے ہو جائیں گے۔ کس نے کہا کہ آپ کی ناک کٹ جائے گی؟ کس نے کہا کہ آپ چھوٹے ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے کہ اپنے گھر کو تلخیوں سے بچانا چاہیے، اور اگر معذرت کر کے گھر چل سکتا ہے تو چلا لینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ جو جھکنے والا ہوتا ہے اس جھکنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، جھکنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور جو کسی سے معذرت پیش کرتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچے اسے فوراً معاف کر دو، اور تمہاری ذات سے اگر پہنچے اس سے معافی مانگ لو۔ یہ ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے۔ اور کس وجہ سے یہ اصول ہے کہ زندگی راحت والی ہونی چاہیے، گھروں کا ماحول جنت نشاں ہونا چاہیے، گھروں کا ماحول جہنم کدا نہیں ہونا چاہیے۔ آج لوگوں نے اپنی انا کی وجہ سے اپنے گھروں کے ماحول کو جہنم کدا بنا رکھا ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ سال دو سال گزر جاتے ہیں، ایسے انا کے پجاری ہیں کہ بیوی سے بات نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگائیے اس گھر کا ماحول کیا ہوگا، پھر اس اولاد کی تربیت کیسی ہوگی کہ جہاں پر شوہر اور بیوی کے درمیان قطع تعلق ہو، قطع کلام ہو، اس گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ صرف ایک انا کی بھیٹ چڑھا ہوا ہے۔ تو اس انا کو بھائی پامال کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي، یا اللہ میں ذلیل ہوں بس مجھے عزت عطا فرما۔ تو اس انا کے اندر عزت نہیں ہے، اس تکبر اور بڑائی کے اندر عزت نہیں ہے۔ عزت اگر ہے اپنے کو چھوٹا بنانے میں ہے، عاجزی اختیار کرنے میں ہے، درگزر کرنے میں ہے، معافی مانگ لینے کے اندر عزت ہے۔ اور جو معافی مانگتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں نے گھر کے ماحول کو آگ لگا رکھی ہے، اور یہ میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور جب یہ دونوں ٹھیک ہوتے ہیں تو اولاد کی تربیت ٹھیک ہوتی ہے، اور جب ان دونوں کے درمیان فساد ہوتا ہے گھر کا ماحول برباد ہو جاتا ہے، پھر اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ آج کہتے جی مرد بڑا ہے، مرد کو ایسی بڑائی اللہ نے نہیں دی۔ عقل کے اعتبار سے اللہ نے مرد کو زیادہ رکھا ہے، قوت کے اعتبار سے اللہ نے مرد کو زیادہ رکھا ہے، مرد کی ذمہ داری اللہ نے زیادہ رکھی ہے۔ اس لیے کہا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے عورتوں پر مردوں کو سردار بنایا ہے۔ لیکن سرداری کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انا پرست بن جائیں اور عورت کو کوئی حقیر اور ذلیل چیز سمجھنے لگے۔ اللہ نے اسے عزت اور احترام دیا ہے اور برابری کا رتبہ اسے دیا ہے، اس کا وہ مرتبہ آپ نہیں چھین سکتے، ورنہ کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا مانگنے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو پہلے اپنی ذلت کو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ انی ذلیل فاعزنی، یا اللہ میں ذلیل ہوں مجھے عزت عطا فرما دیجیے۔ عزت حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ عزت کے دعوے دار بن جاؤ اور یہ سمجھو کہ بس مجھ سے بڑا کوئی عزت والا نہیں۔ عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے عزت کی بھیک اگر مانگنی چاہیے کسی مخلوق سے نہیں مانگنی چاہیے، عزت کی بھیک مالک اور خالق سے مانگنی چاہیے، کیونکہ عزت اس کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اور پھر آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَإِنِّي فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي۔ کون ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے سامنے کائنات کے خزانے پیش کیے گئے، آپ سے کہا گیا کہ مکے کی وادی کو سونے کا بنا دیا جائے، جبل احد کو سونے کا بنا دیا جائے، آپ جتنا چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں یا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقہ کروں تو صبر کروں، اور شکر کے ذریعے سے صبر کے ذریعے سے میں تیری رضا کو حاصل کروں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں وَإِنِّي فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي، یا اللہ میں محتاج ہوں، میں محتاج ہوں بس مجھے رزق عطا فرما۔ پتہ یہ چلا کہ ہم رزق کے طالب ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ہم عزت کے طالب بھی ہیں، رزق کے طالب بھی ہیں، لیکن وہ عزت اور رزق حاصل کیسے ہوتا ہے؟ وہ عزت اور رزق جب حاصل ہوتا ہے کہ جب اپنی
ذلت کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے عزت کا سوال کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اپنے کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، اللہ کی مخلوق کا عزت اور احترام کرتا ہے، اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ اور جو اپنی محتاجگی کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا؟ آپ فرما رہے انی فقیر فارزقنی، کہ یا اللہ میں محتاج ہوں، مجھے رزق عطا فرما۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم رزق چاہتے ہیں تو اپنی محتاجگی کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں، اپنی کوشش پر، اپنی کاوش پر، اپنی قوت بازو پر بھروسہ نہ کریں۔ شریعت اسباب کے اختیار کرنے کا درس دیتی ہے، آپ اسباب کو اختیار کریں لیکن اسباب کو مؤثر نہ جانیں۔ مؤثر حقیقی اگر کوئی ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسباب کے اندر اگر تاثیر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، آپ کے چاہنے سے نہیں آتی۔ ہاں آپ کی چاہت یہ ہونی چاہیے آپ اللہ سے سوال کریں، آپ اللہ سے مانگیں۔ اور جیسے رزق ظاہر ہوتا ہے رزق باطن بھی ہوتا ہے۔ آج رزق ظاہر کا تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں لیکن رزق باطن کا سوال نہیں کرتے۔ جب ہم ظاہری رزق کا سوال کرتے ہیں، ظاہری رزق میں ہمارا کھانا پینا، مکان، سواری، لباس، یہ ساری چیزیں رزق ظاہر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رزق باطن کا بھی اللہ سے سوال کرنا چاہیے، اور وہ رزق باطن یہ ہے کہ ہمیں نیکی اور طاعت کی توفیق مل جائے، ہمیں اللہ کا نام لینے کی توفیق مل جائے، کیونکہ ظاہر کے رزق جو ہے وہ ہمارے جسم کی کفایت کرتا ہے اور باطن کا جو رزق ہے وہ ہمارے روح کی کفایت کرتا ہے، اور ہم دونوں قسم کے رزق کے محتاج ہیں، ظاہر کے رزق کے بھی محتاج ہیں اور باطن کے رزق کے بھی محتاج ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے رزق کا سوال کریں تو اتنا محدود سوال نہیں کرنا چاہیے کہ خالی دنیا کی چیزیں مانگ لیں۔ ارے بھائی اللہ سے دنیا بھی مانگو، اللہ سے آخرت بھی مانگو۔ تمام دعاؤں کی سردار دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگو، اللہ سے آخرت کی بھلائی بھی مانگو۔ تو جب اللہ سے رزق کا آدمی سوال کرے تو رزق ظاہر بھی مانگے اور رزق باطن بھی مانگے، اور پھر بات وہی آتی ہے کہ بھائی ہم سب محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ اے لوگوں تم اللہ کے دربار میں سب فقیر ہو۔ اور داتا اور غنی کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ دینے والا ہاتھ ایک ہی ہے، دینے والا ہاتھ ایک ہی ہے، اور سب کے ہاتھوں میں کاسہ گدائی ہے، بھیک کے پیالے ہیں۔ سب اللہ کے سامنے بھیک کے پیالے لیے کھڑے ہیں، بھیک وہیں سے آتی ہے، اس پیالے میں ڈالا وہیں سے جاتا ہے۔ تو پھر کسی مخلوق پر نظر کیوں رکھتے ہو؟ پھر مخلوق سے امیدیں کیوں لگاتے ہو؟ پھر مخلوق کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ پھر ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ پھر کسی کی میراث کو کیوں مار لیتے ہو؟ جب دینے والا ہاتھ وہ ہے اس پر نظر کیوں نہیں ہے کہ ساری کائنات کو وہ دے رہا ہے؟ ارے وہ تمہیں بھی دے گا۔ پھر حرام کا لقمہ کیوں حاصل کرتے ہو؟ کسی کو دھوکہ دیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کا قرض دبا لیا۔ اس رب پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ رب ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا، کیا وہ ہماری ضرورت کو پورا نہیں کرے گا؟ یقین کی کمی ہے، یقین کی انسان کے اندر کمی ہے۔ اگر اس کا یقین کامل ہو، کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھے، اور یاد رکھیے کہ کسی کا لے کر تم کیا کر سکتے ہو؟ کسی کا لے کر وہ تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ کسی کی اولاد کے منہ سے لقمہ اگر نکال لیا وہ تمہاری اولاد کے پیٹ میں نہیں جائے گا، اس کے منہ میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اپنی نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے عطا کا جو معیار ہے، کسی کی تعلیم اور قابلیت نہیں، کسی کی صحت اور صلاحیت نہیں، اللہ کی طرف سے جو عطا کا معیار ہے وہ نیتوں کی صفائی ہے، کہ جتنی انسان کی نیت صاف ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس کی طرف عطا کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے۔ نیتوں کی صفائی پر ہے۔ آج اگر نیت کے اندر یہ خرابی ہو کہ کسی بہن کی میراث کھا لی، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کا قرض لے کے واپس نہ کیا، جب نیت کے اندر یہ خرابی ہو تو پھر اللہ کا معاملہ کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ اور جب اللہ کی طرف سے اللہ کی نگاہ کرم اس کے اوپر نہ ہو، پھر ساری دنیا مل کر بھی اگر اسے بھلائی پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ خلق خدا کو ستا رہا ہے،
خلق خدا کو پریشان کر رہا ہے، اور خلق خدا کو ستانے والا، پریشان کرنے والا، یاد رکھیے کہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے، حدیث میں آتا الخلق عیال اللہ، کہ یہ مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے، اس کو راحت پہنچا کر انسان اللہ سے راحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن مخلوق کو تکلیف پہنچا کر کبھی راحت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے بھائی رزق کا رازق اللہ ہے، اللہ سے رزق کا سوال کرنا چاہیے، لیکن کس طرح سے کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ دکان میری ہے، نوکری میری ہے، فیکٹری میری ہے، اس طرح سے نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا اللہ میں محتاج ہوں، انی فقیر ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں تو محتاج ہوں، فرزقنی، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ تو اپنے کو محتاج بنا کر اللہ سے سوال کرے، اللہ یقیناً اس کے پیالے میں، اس کے کاسہ گدائی میں بھیک ڈال دے گا، اور اللہ کے سامنے اپنی ذلت کو پیش کر کے اللہ سے سوال کرے، اللہ یقیناً عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں مانگنے والا بنائے، اور اپنی ذلت کو، اپنے ذوف کو، اپنے افتقار کو اللہ اپنی بارگاہ میں پیش کرنے والا بنائے۔ اور یہ تکبر ہے، بڑائی ہے، انا پرستی ہے، اس اپنی انا کی پجاری پن ہے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ دلوں میں عاجزی، تواضع، نرمی اور اپنی رضا کے لیے مٹنا ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما،